بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا حماد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہمارا لشکر جہاد کے لیے کابل گیا۔ ہمارے ساتھ سیدنا صلاح بن حشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رات کے وقت لشکر نے ایک جگہ قیام کیا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ آج میں حضرت سیدنا صلاح بن حشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور سے دیکھوں گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح عبادت کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا خوب چرچا ہے، لہٰذا میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور پھر لیٹ گئے اور لوگوں کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب لوگ غفلت میں پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم اٹھے اور قریبی جنگل کی طرف چل دیے۔ میں بھی چپکے ان کے پیچھے جانے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اچانک وہاں پر ایک خون خوار شیر نمودار ہوا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بہت خوفزدہ ہو کر درخت پر چڑھنے لگا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت پر قربان جاؤں، نہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر سے ڈرے اور نہ ہی اس کی طرف توجہ دی، بلکہ نماز میں ہی مگن رہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو میں نے گمان کیا کہ اب شیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دے گا اور آپ کو چیر پھاڑ دے گا، لیکن شیر زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان سے نماز مکمل کی اور سلام پھیرنے کے بعد شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جنگلی درندے، جا کسی اور جگہ اپنا رزق تلاش کر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا فرمانا تھا کہ شیر الٹے قدموں چل پڑا۔ وہ ایسے خوفناک آواز سے دھاڑ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ پہاڑ بھی اس کی زد میں آ جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ طلوع فجر سے کچھ دیر قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور ایسے پاکیزہ الفاظ میں حمد کی کہ میں نے کبھی حمد کے ایسے کلمات نہ سنے تھے۔ مگر جس کو اللہ عز و جل چاہے توفیق عطا فرمائے، جس پر چاہے اپنا خاص کرم کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور یوں دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، میں اس قابل کہاں کہ تجھ سے جنت طلب کروں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لشکر کی طرف لوٹ آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں صبح کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تر و تازہ تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا آپ نے ساری رات بستر پر گزاری ہو، اور مجھ پر جو تھکاوٹ اور سستی طاری تھی اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر لشکر نے دشمن کی طرف پیش قدمی کی اور جب دشمن کی سرحد کے قریب پہنچے تو امیر لشکر نے اعلان کیا کہ کوئی سوار اپنی سواری پر بھاری سامان نہ چھوڑے، تمام مجاہدین اپنی اپنی سواریاں ہلکی کر لیں۔ اتفاق کی بات تھی کہ حضرت سیدنا صلاح بن حشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خچر سامان سمیت کہیں بھاگ گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر لی۔ لوگوں نے کہا، حضور، سارا لشکر جا چکا ہے اور آپ ابھی بھی یہیں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح سے دعا کی، اے میرے پروردگار، تجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میری سواری مجھے سامان سمیت لوٹا دے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری سامان سمیت سامنے موجود تھی۔ پھر جب دشمنوں سے جنگ چھڑی اور دعوت مبارزت دی گئی تو ہمارے لشکر کی طرف سے حضرت سیدنا صلاح بن حشم اور حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترے اور ایسے جنگی جوہر دکھائے کہ جس طرف جاتے دشمنوں کی لاشیں بکھیر دیتے۔ جو دشمن سامنے آئے اس کو واصل جہنم کر دیتے۔ دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ کہنے لگے، جب عرب کے دو شاہ سواروں نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے تو اگر پورا عربی لشکر ہم سے لڑا تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بہتری اسی میں ہے کہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ہم سے جزیہ کی شرط پر صلح کر اور مسلمانوں کے لشکر نے فتح حاصل کر لی۔ یہ تھے ہمارے پیارے صحابی حضرت صلاح بن حشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔